سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اپنے گزشتہ 2 دروس آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور آج بھی اسی درس کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا مکمل احوال آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ تسلسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا تسلسل اسی طریق پر باقی رکھا جائے گا جیسا کہ ہمارے گزشتہ دروس سے چلتا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات مختلف قسم کے لوگوں کا مشاہدہ کروایا گیا جو مختلف عذاب کی کیفیات میں مبتلا تھے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے ان لوگوں کی تفصیلات، ان لوگوں کے گناہوں کے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مقام پر ایک ستون دیکھا جس کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ ستون اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اس ستون کو اٹھا کر شام کے ملک میں رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، مجھے ایک بلانے والے داعی کی آواز سنائی دی جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کے بلانے پر اس کا جواب نہیں دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بلانے والا یہودیت کی دعوت دینے والا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ دیتے اور اس کی دعوت کو قبول کر لیتے تو آپ کی امت یہودیت کی طرف مائل ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر معراج جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے سفر کے دوران ایک مقام پر اپنے بائیں طرف سے کسی شخص کی آواز سنائی دی جس نے کہا، اے محمد میری طرف توجہ کیجئے، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عیسائی مبلغ تھا جو آپ کو اپنی دعوت قبول کرنے کے لیے، اپنی دعوت قبول کروانے کے لیے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اگر آپ اس کی دعوت قبول کر لیتے تو آپ کی امت عیسائیت کی طرف مائل ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزید میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھی عورت جتنی زندگی جی چکی یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جتنا اس عمر میں کسی بوڑھے شخص کی زندگی باقی رہتی ہے اتنی ہی اب دنیا کی عمر باقی رہ گئی، یعنی قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلتے چلتے میں بیت المقدس پہنچا، اور بیت المقدس میں مجھے کچھ لوگوں نے ان الفاظ کے ساتھ استقبال کیا، السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ اور پھر مجھے ان لوگوں کا تعارف کروایا گیا جن میں سر فہرست سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمائی اور بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام مجتمع ہوئے، ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ اور یہاں پر ایک بات جو قابل توجہ ہے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو اکٹھا فرمایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں بیت المقدس میں نماز ادا کی۔ لیکن امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح ابن حبان کے اندر فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام ارواح بما جست یعنی اپنے جسموں کے ساتھ تشریف لائے تھے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے، انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمائی۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے راجح طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ارواح بما جست یعنی اپنے جسموں کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ امام عبدالوہاب شعرانی جو صوفیہ میں بھی ایک انفرادی مقام کے حامل شخصیت ہیں اور علم عقائد پر آپ کی مشہور کتاب الیواقیت والجواہر یہ انتہائی اہم کتاب ہے جس کے اندر آپ نے علم کلام، علم عقائد کی دقیق ابحاث سے پردے اٹھائے ہیں۔ اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً نہیں فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی روح سے ملا، میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح سے ملا، یا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے میں نے ملاقات کی۔ جب آپ نے نہیں فرمایا کہ میں نے ان کی ارواح سے ملاقات کی تو پھر ہمیں تکلف میں پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں موسیٰ سے ملا، میں ابراہیم سے ملا، میں آدم علیہ السلام سے ملا، تو یہاں پر ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی ارواح کے ساتھ نہیں بلکہ ان انبیاء کے ساتھ بنفس نفیس ملاقات فرمائی جن کا آپ نے حدیث معراج کے اندر تذکرہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو تمام انبیاء علیہم السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی خداداد شانوں کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے ابو البشر بنایا اور مجھے مسجود ملائکہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی خداداد شانیں اور اپنی خداداد عظمتوں کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا پر کفار کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا، میرے کہنے پر آسمانوں سے بارش برسی اور میری دعا سے زمین سے پانی نکل آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر کسی کافر کو باقی نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل تشریف لانے والے تمام انبیاء علیہم السلام وقتاً فوقتاً اپنے آپ پر ہونے والے انعامات کا ذکر فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے امت صابر بنایا کہ میری اقتداء کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ کو میرے لیے ٹھنڈا فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں گویا ہوئے کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کلیم بنایا اور مجھ سے گفتگو فرمائی، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ذریعے سے کی، میری امت میں ایسے لوگ بنائے جو حق کی طرف ہدایت کرتے اور حق کے ساتھ عدل کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ سب خوبیاں اور تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ملک عظیم عطا فرمایا، زبور کا مجھے عامل بنایا، لوہا میرے لیے نرم کر دیا گیا، پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کر دیا گیا اور مجھے پرندوں کی بولیوں پر دسترس حاصل ہوئی، پہاڑ میری تسبیحات کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطبہ شروع ہوتا ہے کہ تمام تعریف اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا، شیاطین کو میرے ماتحت کر دیا، اور میں جو چاہتا تھا میرے حکم پر شیاطین میرے لیے وہ چیزیں بنا دیتے تھے، اور پرندوں کی بولی مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہر وہ چیز مجھے عطا فرمائی، ہر وہ فضل مجھے عطا فرمایا
جو اس نے میرے لیے مناسب جانا، میرے لیے طاقتور شیاطین کو مسخر کر دیا گیا، مجھے جنات پر حکومت عطا کی گئی، اور مجھے ایسا ملک عظیم دیا گیا جو میرے بعد کسی اور کو نہ دیا گیا۔ مجھے ایک ایسی حکومت دی گئی جس میں نہ کوئی سختی تھی نہ حساب و کتاب۔ یہ اشارہ ہے فمنن او امسک کی طرف کہ اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے تیرے لیے، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، کہ تو چاہے روک رکھ اپنے ہاتھ کو یا لوگوں میں جتنا چاہے تقسیم کر، تجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کہ جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا، جس نے مجھے مثل آدم بنایا، جس نے مٹی سے بنا کر مجھے کہا ہو جا تو میں بن گیا، جس نے مجھے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تورات و انجیل کا عالم بنایا، مادرزاد اندھوں کو بینائی لوٹانے اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا اور مجھے شیطان سے دور رکھا، شیطان کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد ہم سب کے آقا و مولا، نبیوں کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا اور تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ اشارہ ہے اس حدیث مبارکہ کی طرف ارسلت الی الخلق کافہ، کہ اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کا نبی بنایا اور مجھے بشیر و نذیر بنایا۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور مجھ پر فرقان کو نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی کتاب ہے، اور اس فرقان میں اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا، جس نے میری امت کو خیر امت بنایا اور تمام لوگوں سے بہتر امت میری امت کو قرار دیا گیا۔ یہ اشارہ ہے کنتم خیر امہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ نے تمہیں تمام امتوں پر فوقیت اور سبقت عطا فرمائی ہے۔ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسطہ بنایا، یعنی عدل کرنے والی قوم، عدل کرنے والی امت۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سینہ کشادہ فرما دیا، یہ اشارہ ہے علم نشرح لک صدرک کی طرف، اور فرمایا کہ جس نے میرا بوجھ اتار دیا اور میرا ذکر اور چرچا بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند فرمایا کہ شفاء شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا فرمایا من ذکرنی، جس نے میرا ذکر کیا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر نہ کیا، اس کے نصیب میں اللہ نے جنت نہیں رکھی ہے۔ اور مجھے خاتم اور فاتح بنایا، یعنی سب سے آخری نبی مجھے بنایا، مجھے بعثت میں سب سے آخر میں مبعوث کیا گیا، اور تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے انبیاء علیہم السلام، آج تم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبقت لے گئے ہیں، بازی لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آسمان دنیا کی طرف بلند ہوئے، آپ براق پر تشریف فرما تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پہلا جو آسمان ہے، پہلے آسمان کا زمین سے فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 500 سال کا فاصلہ ہے، جس کو آپ نے ایک سرعت اور ایک لمحے کے اندر طے فرمایا۔ اس دروازے پر کھڑے ہونے والے فرشتے کا نام اسماعیل ہے، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی تو دروازے کے اندر سے پوچھنے والے نے پوچھا، یعنی اسماعیل نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بلوایا گیا ہے۔ یہ وہی فرشتہ ہے اسماعیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے انتقال والے دن ایک مرتبہ زمین پر اترا تھا، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی شامل تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت، یعنی آپ کے وصال مبارک کے وقت ایک بار زمین پر آیا تھا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق سے یہ قول نقل فرمایا کہ اسماعیل وہ فرشتہ ہے
جو آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما رکھا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صرف ایک بار ہی دنیا میں، یعنی اس دنیا میں عالم اجسام میں آیا تھا، اس کے بعد یہ دوبارہ قیامت تک زمین پر نہیں نازل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان دنیا کا دروازہ کھول دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا، خوش آمدید، اہلا و سہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات آسمان دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہی آدم جو ابھی بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان دنیا پر پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے، تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام پر پایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان پر بھی ایک قوم کو دیکھا، اور انبیاء علیہم السلام میں سے کچھ انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقات دوسرے آسمان پر کروائی گئی، اور آپ نے ان کی معیت میں سفید چہروں والے لوگ بھی دیکھے جو ان انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے ستاروں کی مثل روشن اور چمکدار بنا رکھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے انبیاء علیہم السلام کی اطاعت اور اتباع کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد انبیاء علیہم السلام کی معیت نصیب فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان پر روانہ ہوئے، اور تیسرے آسمان پر یاد رہے کہ یہاں پر جو انبیاء علیہم السلام کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا، دوسرے آسمان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے ملاقات ہوئی، یہ ایک اختلافی بات ہے، لیکن زیادہ راجح قول ہے کہ آپ نے دوسرے آسمان پر عیسیٰ ابن مریم اور سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہم السلام سے ملاقات فرمائی۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر وہ یہاں پر علماء نے مجمل انداز میں بیان فرمایا۔ ان دو انبیاء کا ذکر صراحتاً ہمیں کتب کے اندر ملتا ہے۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اسی طرح دروازے پر دستک دی گئی، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کوئی ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا ہاں میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آواز آئی خوش آمدید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حسن کی تعریف فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق سے بڑھ کر حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا ہے۔ یہاں پر ایک سوال جو ذہنوں میں اشکال پیدا کرے گا کہ کتب احادیث اور کتب سیر و مغازی، کتب شمائل اس بات کی طرف اشارے دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل کوئی نہ تھا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکروں کے متعلق جو اشکال پیدا ہوگا، کیا یوسف علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت زیادہ تھا؟ یہاں پر میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا یہ سوال کہ حسن میں کون بے مثال تھا، یوسف یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیا جواب ارشاد فرمائیں گی؟ حضرت سیدہ عائشہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے ان کے حسن کو دیکھ کر، لیکن یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ لوگ انہیں بغیر دیکھے ہوئے ان کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹوائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں، تو خود جان لیجئے کہ اللہ نے حسن کس کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے کر گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی، آواز آئی کہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ میں جبریل ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ عرض کی کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پوچھا گیا کیا تمہیں ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبریل نے کہا ہاں۔ اس پر دروازہ کھول دیا گیا۔ خوش آمدید، اہلا و سہلا، خوش آمدید، مرحبا۔ اس چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کروائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح بھائی اور صالح پیغمبر کہہ کر خوش آمدید کہا،
اور آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ 5ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسی طرح پھر دروازے پر دستک دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا، تعارف کروایا گیا، خوش آمدید کہا گیا۔ 5ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کروائی گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک یہ طویل تھی، آپ کی آدھی داڑھی شریف سفید اور آدھی سیاہ رنگ تھی۔ آپ کی داڑھی مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی طویل تھی، اور آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور آپ کے متبعین کو حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں اس آسمان یعنی 5ویں آسمان پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی، آواز آئی کہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا تمہیں ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف بھیجا تھا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بلایا گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی دروازہ کھول دیا گیا، آپ کو خوش آمدید اہلا و سہلا کہا گیا۔ اس آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا موسیٰ بن عمران یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو اور آپ کی امت کو خیر کی دعاؤں کے ساتھ نوازتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور یعنی جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو حکم دیجئے کہ جنت میں بکثرت درخت لگائے، کیونکہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور زمین بہت وسیع ہے۔ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ جنت میں درخت لگانے کا سب سے بہترین طریقہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھنا، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا جنت میں درخت لگانے سے مترادف ہے۔ یعنی جو شخص کثرت کے ساتھ یہ کلام پڑھے گا، یہ کلمات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر پودا لگا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں بال برابر بھی اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اللہ کے انوار و تجلیات میں برداشت کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے خود تشریف لے کر گئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہاں پر شیخ محقق نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوت کے اندر ایک حکایت نقل فرمائی ہے جو بڑی ہی قابل توجہ اور بڑی دلچسپ حکایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہا تھا، حجابات اٹھتے جا رہے تھے، ایک ایک حجاب اٹھتا جا رہا تھا، آواز سنائی دیتی تھی، ادنو یا محمد، اے محمد میرے قریب آئیے، میرے قریب آئیے۔ میں ایک ایک حجاب کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب سے قریب جاتا جا رہا تھا۔ پھر ایک مقام آیا، مجھے کہہ دیا گیا یا محمد کف، یا محمد رک جائیے محمد۔ تو میں اس مقام پر کھڑا ہوا، سوچنے لگا، حیران ہوا کہ مجھے اس مقام پر کیوں روکا گیا۔ ساتھ ہی مجھے کہا گیا فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي إِلَيْكَ، تیرا رب تجھ پر درود شریف پڑھ رہا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہ کیا۔ اس پر میں 5 عدد احادیث اور امیر المومنین فی الحدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام حسن بصری جیسے اکابرین امت کی تصریحات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ پہلی حدیث مبارکہ جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہ پہلی حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اور دوسری حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری سے
جس کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دولت کلام بخشی، مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، مجھ کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائی اور حوض کوثر سے فضیلت بخشی، نیز اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دیدار کروایا۔ تیسری حدیث مبارکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنی خلت عطا فرمائی، یعنی اپنی دوستی عطا فرمائی، موسیٰ سے کلام فرمایا، اور اے محمد میں نے بے پردہ و بے حجاب تمہیں اپنا جمال دکھایا۔ یہ تیسری حدیث مبارکہ ہے۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنو ہاشم کہا کرتے تھے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف باب التفسیر سورہ نجم کی تفسیر میں امام ترمذی نے روایت فرمائی ہے۔ اس کے بعد طبرانی شریف میں اگلی حدیث مبارکہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا، یعنی رب کو دیکھا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس کو سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اپنے رب کو دیکھا، ایک بار دل کی آنکھوں سے اور ایک بار سر کی آنکھوں کے ساتھ۔ اور سید انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اور تابعین میں امام حسن بصری قسم کھا کر کہتے تھے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ جلیل القدر آئمہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے اور دیکھا ہے۔ آپ نے اتنی مرتبہ کہا حتیٰ کہ آپ کا سانس منقطع ہو گیا۔ شفا شریف کی مشہور شرح علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی نسیم الریاض کے نام سے، آپ نے فرمایا مذہب اصح اور راجح یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسرا اپنے رب کو بچشم سر دیکھا، جیسے کہ جمہور صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک یہی راجح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو اتنے کثیر حوالہ جات علماء اہل سنت نے اپنی کتب کے اندر نقل فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کا ملاقات کا معاملہ ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو آپ نے آسمان دنیا سے لوٹتے ہوئے زمین کی طرف جب دیکھا تو آپ کو سیاہ رنگ کا دھواں اور گرد و غبار ایسا نظر آیا۔ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیاطین ہیں جو اولاد آدم کی آنکھوں پر ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ انتہائی سرعت رفتاری کے ساتھ واپس تشریف لائے، واپسی پر آپ نے قریش کا ایک قافلہ دیکھا جس میں ایک اونٹ تھا جس پر 2 تھیلے رکھے ہوئے تھے، اور یہ قافلہ مکے کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ایک تھیلا سیاہ رنگ کا تھا اور دوسرا تھیلا سفید رنگ کا۔ جب آپ قافلے کے پاس سے گزرے تو اونٹ نے بلبلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس مکے پہنچے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج پر بلایا تھا۔ مطعم بن عدی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک آپ کی ہر بات کی تردید نہیں کی، اگرچہ میں آپ کو مانتا نہیں ہوں، آپ کی تصدیق نہیں کرتا، میں آپ کو صادق اور امین سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے جو یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس میں ایک دن میں ہی بلایا اور واپس آپ بیت المقدس سے مکہ پہنچ بھی گئے، یہ بات ناقابل قبول ہے، کیونکہ ہمارے اونٹ تھک جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم اونٹوں کو بھگا کر بڑی مشکل سے 30 دن کے بعد بیت المقدس کے پاس پہنچتے ہیں، آپ ایک ہی رات میں 60 دن کا فاصلہ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اس بات کا انکار مطعم بن عدی نے کیا،
ابو جہل جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے لوگوں کو اکساتا تھا، اس کے ہاتھ موقع آ گیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس آپ کو لے جایا بھی گیا اور آپ واپس وہاں سے تشریف بھی لے آئے، یہ بات ماننے والی قطعا نہیں ہے، ہم 60 دن کا فاصلہ ایک رات میں کیسے طے کر سکتے ہیں؟ جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ نے فرمایا میں یہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ حق پر مبنی ہے، میں اس بات کی تردید قطعا نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو ایک مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی، ہم نے آپ کی بات کی تصدیق کی۔ اب جب آپ اسی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں کہ مجھے معراج کروائی گئی اور میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی بیت اللہ شریف سے مجھے مسجد اقصیٰ تک ایک ہی رات میں لے جایا بھی گیا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے میں واپس بھی آیا، تو یہ بات ناقابل تردید کیوں کر سمجھی جا سکتی ہے؟ تمام لوگ اس بات پر آپس میں بحث و مباحثے میں مشغول تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے نشانی طلب کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے تو پھر بیت المقدس کے دروازوں کو بھی دیکھا ہوگا، اس کی کھڑکیاں بھی دیکھی ہوں گی، بیت المقدس کی عمارت کو بغور بھی دیکھا ہوگا، پھر آپ ہمیں خبر دیجئے کہ آپ نے بیت المقدس کو کیسا پایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، میں اس کو دیکھ کر ان لوگوں کو جوابات دے رہا تھا، وہ لوگ خاموش تھے، پریشان تھے کہ بیت المقدس کی جو علامات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، ان میں کسی قسم کا بھی کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے قافلے کی بھی خبر دی کہ ایک قافلہ مکے کی طرف آ رہا تھا، میں نے اس کو بھی دیکھا، فلاں مقام پر اس میں فلاں اونٹ کے اوپر 2 تھیلے رکھے گئے تھے، ایک سیاہ رنگ کا ایک سفید رنگ کا، اور وہ اونٹ بدک گیا اور وہ مقام روحا پر تھے اور وہ بدھ کے دن تک یقیناً مکے میں پہنچ جائیں گے۔ کفار حیران و پریشان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی آیا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، تو بدھ کے دن تمام کفار اور قریش مکہ اپنی چھتوں پر چڑھ کر اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے، آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قافلے کے لیے خبر دی وہ بدھ کے دن تک مکے میں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، سورج غروب ہوتا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر وہ قافلہ نہ پہنچا تو یہ لوگ میری معراج کا انکار کر دیں گے اور میری بات کی تکذیب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ ڈوبنے سے رک جائے، اس دن سورج رک گیا، جب تک وہ قافلہ مکے میں نہیں پہنچا سورج غروب نہیں ہوا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سورج کو روک دیا۔ کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی بھی تصدیق کرنی پڑی کہ واقعی فلاں مقام پر یہ قافلہ رکا تھا، اونٹ بدک گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو فتنہ فرمایا، یعنی آزمائش فرمایا کہ یہ لوگ آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ایک عظیم معجزہ ہے جس میں بہت سی حکمتیں علماء کرام نے اپنے فہم و فراست کے ذریعے بیان فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر ہم نے مختصر اختصار کے ساتھ کلام کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلا درس ہمارا اسی تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے بعد جو حالات و واقعات ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید زمین کو تنگ کر دیا گیا اور پھر آپ کو حکم ہجرت دے دیا گیا اور آپ نے جو ہجرت فرمائی، اس کے بعد مسلم اسٹیٹ کا قیام، مدینے میں جو قیام عمل میں آیا، یہ تمام حالات و واقعات انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ